بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا۔ بزرگان محترم اور برادران اسلام، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور کائنات کا نظام، آسمان و زمین کا وجود، ہواؤں کا چلنا، سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، ستاروں کا رات میں نکلنا، چاند کا وجود میں آنا، ظاہر ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ سب سے پہلے ہیں، اور ایسے پہلے کہ جس کے پہلے ہونے کا کوئی وقت متعین نہیں، ہمیشہ سے ہے۔ هو الآخر، وہ آخر ہے، اور ایسے آخر کہ کبھی وہ فنا ہونے والے نہیں ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ هو الظاہر، اللہ ایسے ظاہر ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت نظر آ سکتی ہے اور آتی ہے۔ هو الباطن، وہ چھپا ہوا ایسا ہے، وہ اللہ کی ذات ایسی چھپی ہوئی ہے کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں پاتی، بے مثال ذات، جس کو قرآن کریم میں چھوٹی سی صورت میں بہت بڑے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ جنا گیا، نہ وہ کسی کو جنتا ہے، نہ اس کو جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے مانند کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بے نیاز ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ ہاں، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی، ایسی ذہانت رکھنے والے لوگ بھی، اور ایسی دماغ رکھنے والی قوم بھی ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں، دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ ایسا خیال رکھنے والے کو ہم لوگ ناستک کہتے ہیں، اور جس کو اردو زبان میں دہریہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ اس کی مثال علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اور اس چیونٹی کے منہ میں ایک ذرا سا دانہ ہو اور وہ سفید رنگ کا ہو، تو رات اندھیری ہے، پتھر کالا ہے، چیونٹی کالی ہے، دانہ سفید ہے، آدمی کو نہ تو پتھر رات میں نظر آئے گا، نہ چیونٹی نظر آئے گی، لیکن وہ سفید دانہ نظر آئے گا۔ دیکھنے والا یہ محسوس کرے گا کہ یہ دانہ اکیلا اکیلا چل رہا ہے۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ دنیا کا نظام خود بخود چلتا ہے، اللہ نہیں چلا رہے ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں جیسے چلنے والی چیونٹی کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی عقل کے ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ کائنات کے نظام کے چلانے والی ذات یعنی اللہ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ موجود ہے، اور ہمارے علماء نے اس کو بیان کیا، اکابرین نے بیان کیا، ائمہ اعظام نے اس کو بیان کیا۔ لوگوں سے پوچھا گیا، بڑوں سے، کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ اللہ موجود ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک دہریوں کی جماعت آ گئی، ناستکوں کی ایک جماعت آپ کے پاس آ گئی، مسجد میں آ گئی اور وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہ رہی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھانے کے لیے جو تدبیر اختیار کی وہ یہ کہ مجھے اس وقت مت چھیڑو، میں پریشان ہوں۔ کہا کس بات پر پریشان؟ کہا ایک مسئلے میں پریشان ہوں۔ کس مسئلے میں پریشان؟ کہا ابھی مجھے یہ خبر ملی کہ دریا میں کچھ لوگ پار ہونا چاہ رہے تھے اور وہ پار ہو کر آ گئے۔ وہ لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کشتی نہیں تھی، اچانک لکڑے آ گئے، آپس میں جڑ گئے اور اس کے درمیان جو جگہ تھی وہ بھی پر ہو گئی، سامان بھی اندر رکھ دیا گیا، ہم لوگ بھی سوار ہو گئے اور اس کشتی کو کسی نے نہیں بنایا، خود بخود بن کر آ گئی اور ہم لوگ اس میں بیٹھ گئے، سوار ہو کر آ گئے۔ کب سے میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہوں کہ اس کشتی کو آخر بنایا کس نے اور بغیر بنائے یہ بنی کیسے؟ تو یہ جو ناستک قسم کے لوگ آئے تھے وہ کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کی عقل ماری گئی، آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر بنائے کشتی نہیں بن سکتی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ اچھا آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ کشتی بغیر بنائے نہیں بن سکتی ہے، اس کے بنانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہے، اس کے بنانے کے لیے مزدور کی ضرورت ہے، اس کے بنانے کے لیے آلات کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کشتی بغیر بنائے نہیں بن سکتی تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ دنیا کا نظام بغیر کسی کے چلائے چل نہیں سکتا اور وہ چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ سامنے والوں کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعتاً بات سمجھ میں آنے والی کہ اتنا بڑا نظام دنیا کا چلتا ہے، وقت پر بارش ہوتی ہے، وقت پر گرمی آ جاتی ہے، وقت پر سردی کا موسم آ جاتا ہے اور کوئی اس کا ریموٹ کسی کے پاس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ ریموٹ والی ذات جس کو ریموٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کن فیکون کی مالک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے اشارے پر یہ سارا کام ہو رہا ہے، اس کے حکم پر یہ سارا کام، اور وہ اللہ جب چاہیں گے کائنات کا نظام درہم برہم کر دیں گے اور اسی کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ موجود ہے اور اسی کے چلانے سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اللہ موجود ہے؟ کس چیز کو آپ نے سامنے رکھ کر، کس چیز کو آپ نے مثال بنائی، کس چیز کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کائنات کے چلانے والی کوئی ذات موجود ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ میں نے ایک سفید رنگ کا محل دیکھا اور وہ چاروں طرف سے بند ہے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے بند ہے، ایک سوراخ اندر جانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ ہوا اندر جا سکتی ہے، نہ اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے۔ اور پھر اچانک وہ پھٹتا ہے وہ محل، تو باہر سے بالکل سفید ہے وہ محل، اندر سے وہ سونیری رنگ کا ہے، اور جب وہ پھوٹنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اندر سے ایک جاندار نکل رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس نظام کے چلانے والی کوئی ذات موجود ہے اور وہ اللہ کی، اور یہ محل سے مراد انڈا ہے جو چاروں طرف سے بند ہے، اندر کچھ نہیں جا سکتا، باہر کچھ نہیں آ سکتا۔ اندر ایک مواد ہوتا ہے جس کو زردی و سفیدی کہا جاتا ہے، اور اسی زردی و سفیدی کے اندر ہی اندر ایک جان تیار ہو رہی ہے جس کو چوزا کہتے ہیں، اور 21 دنوں کے بعد مرغی جب اس کو توڑتی ہے اور پھوڑتی ہے تو اندر سے جاندار بچہ نکلتا ہے۔ اس نظام کو چلانے والی ذات کوئی ذات موجود ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں اس انڈے سے میں نے سمجھا کہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اللہ موجود ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے بہت لوگوں کو دیکھا، میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، زندہ رہنے والوں کو دیکھا، انتقال ہونے والوں کو دیکھا، پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھا، دن بھر میں کتنے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، شمال و جنوب میں اور شرق و غرب میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ انسان بن کر بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بڑے ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، ہر ایک کی آواز الگ، ہر ایک کی رنگت الگ، ہر ایک کا چہرہ الگ، ہر ایک کا مزاج الگ۔ یہ ساری کائنات میں انسان بن رہا ہے اور ایک انسان بھی دوسرے انسان سے میل نہیں کھاتا، دونوں ایک ہی ہو ایسا نہیں ہوتا۔
کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے، عموماً بڑی تبدیلی ہوتی ہے، آدمی پہچان میں آ جاتا ہے یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں آدمی ہے۔ ہر ایک کی شکل کا الگ ہونا، ہر ایک کی آواز کا الگ ہونا، ہر ایک کے بولنے کا انداز الگ ہونا، ہر ایک کے چلنے پھرنے کا انداز الگ ہونا، میں نے سمجھ لیا اس بات سے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات کوئی ہے اور اس کا نظام چلانے والی کوئی ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارے ائمہ فرماتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، کائنات کا نظام چلانے والا موجود ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہتوت کا درخت جو ہے اس کے پتوں کو میں نے دیکھا کہ اس کے پھل کو مختلف جانور کھاتے ہیں، بکری کھاتی ہے، اس کی مینگنی پاخانہ بن کر نکل جاتی ہے، اور شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد تیار ہو رہا ہے، اب ریشم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے، اس سے ریشم تیار ہوتا ہے۔ کھائی جانے والی ایک ہی چیز ہے، کہیں وہ مینگنی کی شکل میں باہر آ رہی ہے، کہیں شہد کی شکل میں باہر آ رہی ہے، کہیں ریشم کے دوڑے اور دھاگے کی شکل میں باہر آ رہی ہے۔ اسی ایک چیز میں ان مختلف چیزوں کو بنانے والی ذات کوئی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک آدمی چوپائے جانوروں کو چرا رہا تھا، دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، جو دن بھر جانوروں کے ساتھ رہتا ہے اور جانور چراتا ہے، اونٹ چراتا تھا۔ کسی نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ کائنات کا نظام چلانے والی کوئی ذات موجود ہے؟ تو اس دیہاتی آدمی نے یہ جواب دیا کہ اگر کہیں راستہ چلتے چلتے اونٹ کی مینگنیاں اور کسی جانور کا گوبر کہیں پڑا ہو اور آپ وہاں سے جا رہے ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے۔ اونٹ کی مینگنیاں ہو تو آپ انداز لگاؤ گے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ کسی کے چلنے کے قدم کے نشان اگر پڑے ہوں آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے۔ اگر دنیا میں زمین پر پڑنے والے قدم کے نشان چلنے والے کی دلالت کرتے ہوں اور اونٹ کی مینگنیاں اونٹ کی دلالت کرتی ہو تو یہ سارا کائنات کا نظام کیا یہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے؟ بہرحال یہ ایک طویل مضمون ہے۔ اللہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات۔ جب دنیا میں کچھ نہیں تھا اللہ کی ذات موجود تھی، اور دنیا فنا ہو جائے گی اللہ کی ذات موجود رہے گی۔ اسی ذات نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ساری روحوں کو تیار کیا اور ساری روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس اللہ نے یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب جواب دے کر آئے ہیں بلا، کیوں نہیں؟ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے، اور آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار اور پروردگار ہیں۔ ہم آپ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے، جہاں کہیں جائیں گے آپ ہی کو مانیں گے۔ یہ ہم عہد و پیمان کر کے آئے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت للعالمین ہی دیکھیے کہ دنیا میں آنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دیتے، دنیا میں ہم رہتے، انتقال کر جاتے، کل قیامت میں اللہ سوال کر سکتے تھے کہ تم وعدہ کر کے گئے تھے ہم آپ ہی کو رب مانیں گے، دنیا میں جا کر تم نے گناہ کیے، دنیا میں جا کر تم نے نافرمانی کی، دنیا میں جا کر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی، کیوں کی؟ مجھے رب کیوں نہیں مانا؟ یہ سوال اللہ پوچھ سکتے تھے، لیکن اللہ کی رحمت للعالمین پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ میرے بندے دنیا میں جا کر اس عہد و پیمان کو بھول جائیں گے، تو اللہ نے اس عہد و پیمان کو یاد دلانے کے لیے سیدنا آدم سے لے کر امام الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو بھیجا، اور ہر نبی نے آ کر یاد دلایا کہ ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت للعالمین۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور دوبارہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے
کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے، کھیل کود و تماشے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، کہ اللہ ہم آپ کے ہیں اور آپ کا ہو کر رہیں گے، آپ کی بات ہم مانتے رہیں گے، اور آپ جو حکم نازل فرمائیں گے نبیوں کے ساتھ، اور نبیوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب تک نظام چلتا رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہم عمل کرتے رہیں گے۔ یہ زندگی ہے ہماری، اور ختم ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ ہم نے اس کو یاد نہیں رکھا ہے، اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں کا احتساب کریں کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ہمارا قدم کہاں جا رہا ہے۔ کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے، ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ وہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہیں، اللہ رب العزت کے بہت سارے رحم و کرم کے معاملات ہم اپنی نظروں سے دیکھ چکے ہیں۔ ان معاملات میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، اللہ انتظار کرتے ہیں میرا بندہ حاضر ہو جائے اور توبہ کر لے، اور اس کے دو گرم گرم آنسو بہ جائے، اس کے آنسو کے بہنے میں وقت لگ سکتا ہے، میرے معاف کرنے میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اور اس رحیم و کریم ذات نے مختلف ایام اور مختلف اوقات ایسے عطا فرمائے کہ میرے بندے ان دنوں کا احترام کر لے، ان دنوں کی عظمت کو سمجھ لے، ان دنوں میں کچھ کام کر لے، باقی دنوں میں میں تجھے توفیق دے دوں گا، اور ان دنوں کا احترام و عظمت کے ساتھ کام کرنے والا بن جا، ہم تجھے دنیا میں بہت کچھ عطا کریں گے اور آخرت میں تیری مغفرت کر دیں گے۔ ایسے مقدس ایام ابھی چل رہے ہیں شعبان کے، اور ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ اب چند دنوں میں آنے والا ہے۔ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آ رہا ہے میرے بھائی، ان قریب سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ شعبان جو ہے نا، شعبان، اس کی مثال کیسی ہے؟ رمضان المبارک فرض نماز سمجھیے آپ، ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عصر کے لیے آتے ہیں، مغرب و عشاء کے لیے آتے ہیں، فجر کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا فجر کی نماز میں ہم حاضر ہو گئے تو یا تو گھر پر 2 رکعت سنت پڑھ کر آئیں گے، یا مسجد میں آنے کے بعد پہلے 2 رکعت سنت پڑھیں گے اور اس کے بعد فرض۔ ظہر میں پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر فرض، عصر میں پہلے 4، مغرب میں نہیں پڑھتے، عشاء میں پہلے 4 رکعت۔ یہ 4 رکعت کہیں کہیں 2 رکعت کیوں رکھی گئی؟ تاکہ یہ سنت کو ادا کرتے ہوئے کامل طور پر ذہن فرض کی طرف آ جائے کہ اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا متعین کیا ہوا فریضہ ہمیں ادا کرنا ہے، ساری توجہ نماز کی طرف آ جائے۔ اس لیے فرض سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سنتوں کو رکھوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ فرض کی طرف کامل متوجہ ہو جائے آدمی۔ شعبان کا مہینہ وہی سنت ہے، رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کا مہینہ سنت، جو اس میں کام کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے، نفل روزے، اتنے دوسرے مہینوں میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ ادھر اشارہ ہے کہ شعبان میں گویا روزے رکھ کر آدمی رمضان کے روزوں کی تیاری کر لے، اور شعبان میں نیکیاں کر کے اپنے آپ کو اس طرف مائل کر لے کہ اب رمضان آ رہا ہے، اس میں اور زیادہ ہم نیکیاں کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، جو شعبان میں ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے میرے بھائیوں، آج سے ارادہ کر لیں، جو شعبان میں نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ رمضان میں اسے مزید نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور جو شعبان جیسے مہینے میں گناہوں میں مبتلا رہے گا، خطرہ ہے کہ رمضان میں بھی وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ رمضان کی تیاری کریں میرے بھائی، بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ ہم لوگ
کہیں بہت بڑے کام کے لیے کئی دنوں پہلے انتظام کرتے ہیں. کوئی مہمان آنے والا ہو, ہم اس کے لیے انتظام کرتے ہیں کہ اس کو کیا کھانا پسند ہے اور کیا کھانا پسند نہیں ہے, اس کو کون سے وقت میں کھانا پسند ہے, کون سے وقت میں اس کو کیا چیز پسند ہے, بڑا اہتمام کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آ رہا ہے, اور ہمیں اس مہمان کا جتنا اکرام کریں گے اتنا فائدہ ہونے والا ہے. رمضان کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کہتے کسے ہیں. ایک آدمی جس کو ہم سے بہت محبت ہو, وہ کبھی کیا کرتا ہے, بلینک چیک ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, سائن کر کے رقم آپ خود لکھ لینا, ہم نے آپ کو دے دیا. بلینک چیک, خالی چیک, رقم آپ متعین کر لینا. رمضان کے 29 یا 30 چیک اللہ ہم کو کورے دے رہے ہیں, بلینک چیک دے رہے ہیں. آپ کی مرضی, جتنے اعمال اس کے اوپر لکھ سکتے ہو لکھ لو, جتنے اعمال لکھ سکتے ہو لکھ لو. یہ بلینک چیک والا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. سیزن رحمتوں کا, برکتوں کا, رحمتوں کا, مغفرت کا, جہنم سے خلاصی کا سیزن. اسی لیے جو اس میں محروم رہ گیا وہ دوسری مرتبہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. رمضان میں کہیں ہم محروم نہ ہو جائے, رمضان کی راتیں کہیں کیرم کھیلنے میں نہ نکل جائے, رمضان کی راتیں کہیں والی بال اور کہیں جو ہے وہ کرکٹ کے کھیلنے میں نہ نکل جائے. رمضان کی رات کھیل کود کے لیے نہیں ہے, رمضان کی رات عبادت کے لیے. میری ان آنکھوں کے دیکھے ہوئے ایک واقعے کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بالکل سچی بات ذکر کرتا ہوں. چند سالوں پہلے ایک دکان پر میں کھڑا تھا اور ایک آدمی بہت پریشان, بے چین, بے قرار جی, اور کوئی پوچھنے والا اس کو پوچھ رہا ہے کیا ہوا. کہا بھائی رمضان آ گئی. میرا دل اندر ہی اندر مچل رہا تھا کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو رمضان کے انتظار میں بے چین ہو رہا ہے, بے قرار ہو رہا ہے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کس چیز کی بے چینی. کہا رمضان آ گیا, 2 دن سے میں گھر میں کہیں کیرم رکھ دیا ہے, تلاش کر رہا ہوں, مل نہیں پا رہا ہے. زمین پھٹ جائے اور اندر آدمی سما جائے, اس ایسی خطرناک بات اس نے اپنی زبان سے کہی. رمضان کیا اس لیے آیا تھا کہ آدمی کھیل کود میں لگ جائے؟ رمضان تو عبادت کے لیے. اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں دن میں بھی عبادت ہے, رات میں بھی عبادت. دن رات کی عبادت پورے سال ہے, نماز دن کی بھی نماز ہے, رات کی بھی. رمضان میں الگ سے عبادت, دن بھر بھوکا رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت, اور رات میں تراویح پڑھنا یہ مسنون عبادت. آدمی رات میں, اور یہ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ تراویح کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ آدمی صبح میں بھوکا رہتا ہے روزے کی حالت میں, اور صبح کے وقت سے بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے. شام کے وقت افطار کے بعد کہیں اس کے دماغ میں یہ اکڑ نہ پیدا ہو جائے کہ بہت بڑا کام میں نے کر لیا, تو اللہ نے تراویح کی شکل میں 40 مرتبہ سجدے کروائے 20 رکعت میں, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کرنے دھرنے والی ذات آپ کی ہے, میں نے کچھ نہیں کیا ہے. یہ آپ کی توفیق تھی جو آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم نے روزہ رکھا. رمضان مبارک آ رہا ہے میرے بھائیو, تیاری کر لیں ہم ذہنی طور پر. اور ذہنی طور پر جب آدمی تیار ہوتا ہے کہ اس مرتبہ میں اتنا قرآن پڑھوں گا, اس مرتبہ میں اتنی نمازیں پڑھوں گا, اس مرتبہ میں روزے میں اتنی زیادہ محنت کروں گا, کوشش کروں گا, اور اتنی نوافل پڑھوں گا. رمضان آنے کے بعد وہ تلاوت کرے, نوافل پڑھے اور دوسرے اعمال کرے, ثواب ملے گا. لیکن آج اگر نیت کرتا ہے تو نیت کی برکت سے ثواب آج ہی سے شروع ہو جائے گا. نیت المؤمن خیر من عملی, آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم یہ رمضان, اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, بھائی بہت ممکن ہے رمضان ہمیں مل جائے, ہمیں پتہ نہیں زندگی کب تک ہمارا ساتھ دیتی ہے, اور اگر مل جائے تو یہ ممکن ہے کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو. کئی لوگ ہمارے درمیان تھے پچھلے سال جو اب نہیں ہیں. ممکن ہے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو اور آئندہ ہمیں رمضان نہ مل سکے. اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رمضان عطا فرما اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. یہ دونوں دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. رمضان میں کرنا کیا ہے؟ خاص چیز 4 چیزوں پر بہت محنت کرنا ہے, جس میں 2 کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے. کلمہ طیبہ اور استغفار, یہ 2 چیزیں ذکر, اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے علاوہ ہمارا کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہے. نمبر 1
جنت مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، نمبر 2 جہنم سے چھٹکارا۔ یہ 4 چیزیں ایک دعا میں جمع کر لی ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اس میں 4 چیزیں چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہیں، چاروں پر عمل ہوتا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ 4 چیزیں آدمی کثرت سے پڑھتا رہے، مانگتا رہے، ذکر کرتا رہے۔ ذکر کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہمارے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ذکر کائنات کی روح ہے۔ جب آدمی کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، آدمی لاش بن جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور پھر اس کو دفنانے کی تیاری کی جاتی ہے۔ کائنات میں اللہ کا ذکر ہونا یہ کائنات کی روح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت وہاں تک نہیں آئے گی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا۔ معلوم ہوا اللہ اللہ کہنا بند ہوگا اور قیامت آ جائے گی۔ اللہ اللہ بند ہوا یعنی ذکر ختم ہوا، گویا کائنات کی روح نکل گئی، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ کائنات کی روح ہے اللہ اللہ کرنا۔ جب تک آدمی ذکر کرے گا قیامت نہیں آئے گی میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ ذکر، اور ذکر کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ ہمیں یاد کرے آسمانوں پر۔ کوئی بادشاہ اگر کسی مجلس میں ہمارا تذکرہ کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ بادشاہوں کا بادشاہ احکم الحاکمین اللہ یہ فرماتے ہیں تم مجھے زمین پر یاد کرو، میں آسمانوں پر تمہیں یاد کروں گا۔ تم اپنی مجلسوں میں یاد کرو، میں تم سے بہتر لوگوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اسی لیے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کسی سے، سامنے والے سے، کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اس وقت ثابت بنانی کہتے تھے اس وقت میرا اللہ مجھ کو یاد کر رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو میرے ہاتھ میں ذکر کی تسبیح ہے، میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ میرا یقین ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں اس وقت۔ اللہ کا ذکر کریں میرے بھائی۔ اور سب سے زیادہ اہتمام ہمارے اکابرین نے جو کیا ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی بہت تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے شیخ المشائخ شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ روزانہ 1 پارہ 30 مرتبہ پڑھتے تھے۔ 1 پارہ، پہلا پارہ تراویح تک 30 مرتبہ پڑھتے تھے، پھر دوسرا شروع کرتے دوسری تراویح تک، ہر پارے کو 30 مرتبہ، تو آخری دن ہر مرتبہ 30واں پارہ پڑھتے جاتے اور ایک قرآن 30 مرتبہ قرآن کریم ختم ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے، رات میں، دن میں، تراویح میں، سب ملا کر 63 مرتبہ۔ قرآن سے عشق رکھو۔ پہلے زمانے میں جب مکہ مکرمہ سے لوگ نکلتے تھے اور مدینہ منورہ جاتے تھے تو اس طرح کی گاڑیاں نہیں تھی کہ چند گھنٹوں میں آدمی پہنچ جائے، ہفتے لگ جاتے تھے، 2 ہفتے لگ جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ منورہ پہنچتے وقت کسی نے پوچھا کہ حضرت راستے میں آپ کی کیا مصروفیت رہی؟ ہماری سب سے بڑی مصروفیت اس وقت کسی بھی کام میں موبائل ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا مکے سے آپ نکلے، مدینہ پہنچے، راستے بھر تک آپ کا کیا اہتمام رہا، کیا انتظام رہا؟ حضرت نے فرمایا مکے سے مدینے تک الحمدللہ 16 مرتبہ قرآن کریم مکمل کیا۔ تو قرآن سے عشق رکھو۔ قرآن رمضان میں اترا ہے، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا ربط ہے، سال بھر ہمیں پڑھنا ہے، لیکن رمضان میں جتنا ہو سکے ہم زیادہ پڑھنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والے بنائے۔ ہمارے بزرگوں میں، اکابرین میں، علماء میں کئی علماء کتابیں بند کر کے رکھ دیتے، جو سال بھر کتابیں پڑھاتے تھے، وہ کتابیں بخاری مسلم سب بند کر کے رکھ دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا اب تو قرآن پڑھیں گے۔ قرآن کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔